ایران میں حکومت مخالف احتجاج میں نمایاں شدت دیکھنے میں آ رہی ہے۔ ایک جانب داخلی سطح پر معاشی دباؤ، سماجی آزادیوں کے مطالبات اور نوجوان نسل کی بے چینی بڑھ رہی ہے، تو دوسری طرف خارجی سطح پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بار بار ایرانی مظاہرین کی حمایت کے نام پر مداخلت کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ یہ صورتحال ایران کی داخلی اور خارجی سلامتی کے لیے ایک سنجیدہ چیلنج کی صورت اختیار کر چکی ہے۔ 1979 کے ایرانی انقلاب کے بعد سے اب تک امریکہ اور اس کے اتحادی ایران میں نظام کی تبدیلی کی کوششیں کرتے رہے ہیں۔ انقلاب کے فوراً بعد ایران مخالف سیاسی اور عسکری تنظیموں کو مالی اور سفارتی مدد فراہم کی جاتی رہی۔ پیپلز مجاہدین آرگنائزیشن اس کی نمایاں مثال ہے، جسے مختلف ادوار میں مغربی سرپرستی حاصل رہی۔ ایران عراق جنگ کے دوران بھی امریکہ نے براہ راست اور بالواسطہ طور پر صدام حسین کی بھرپور مدد کی تاکہ نو قائم شدہ ایرانی انقلابی نظام کو کمزور کیا جا سکے۔ 2009 کی گرین موومنٹ ہو یا اس سے بعد کے احتجاجی مظاہرے، امریکہ ان تحریکوں کو اخلاقی اور ابلاغی حمایت فراہم کرتا رہا ہے اور نیشنل اینڈومنٹ فار ڈیموکریسی کے ذریعے مالی امداد دینے کے الزامات بھی سامنے آتے رہے ہیں۔ اسی طرح ایران کے آخری بادشاہ کے بیٹے رضا پہلوی کو سیاسی اور میڈیا سطح پر آگے لانے کی کوشش بھی اسی بات کا ثبوت ہے کہ واشنگٹن طویل عرصے سے ایران میں نظام کی تبدیلی کو اپنی پالیسی کا حصہ بنائے ہوئے ہے۔ داخلی طور پر بھی ایران میں کئی ایسی تنظیمیں اور گروہ موجود ہیں جو سماجی آزادیوں، خواتین کے حقوق اور سیاسی اصلاحات کا مطالبہ کرتے ہیں، تاہم یہ تحریکیں ابھی تک کسی متحد انقلابی قوت میں تبدیل نہیں ہو سکیں۔ گزشتہ سال ایران اور اسرائیل کے درمیان براہ راست اور بالواسطہ کشیدگی میں غیر معمولی اضافہ ہوا۔ اسرائیل نے ایران کی علاقائی پراکسیز کو مشرق وسطیٰ میں شدید نقصان پہنچایا۔ ان پراکسی تنظیموں میں لیبنان، یمن، عراق اور شام میں موجود ایران نواز ملیشیاءیں شامل ہیں۔ ان کارروائیوں کا مقصد ایران کے علاقائی اثر و رسوخ کو محدود کرنا تھا۔ ایران کے اندر بھی حساس نوعیت کے حملے کیے گئے۔ ایران کے معروف جوہری سائنسدان محسن فخری زادہ کو ایک منظم حملے میں ہلاک کیا گیا، جسے ایرانی ریاست نے اپنی سائنسی اور دفاعی صلاحیت پر براہ راست حملہ قرار دیا تھا۔ اس کے علاوہ فلسطینی تنظیم حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ کو بھی اسرائیلی کارروائی میں ہی شہید کیا گیا، جس سے ایران کے اتحادی نیٹ ورک کو ایک اور بڑا دھچکا پہنچا۔ ایسے حالات میں بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ بالخصوص ٹرمپ جیسے مزاج کے رہنما کی موجودگی میں اب کی بار ایران میں باقاعدہ مداخلت کی طرف بڑھ سکتا ہے، اور کیا ایرانی نظام میں اتنی داخلی مضبوطی اور ادارہ جاتی سکت موجود ہے کہ وہ ماضی کی طرح اس دباؤ کا مقابلہ کر سکے؟ تاریخ بتاتی ہے کہ ایرانی نظام نے سخت پابندیوں، جنگوں اور اندرونی خلفشار کے باوجود خود کو برقرار رکھا ہے، تاہم علاقائی اور عالمی صورتحال اس بار چیلنج کو کہیں زیادہ پیچیدہ بھی بنا چکی ہے۔